ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بيدي لواء الحمد يوم القيامة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خطيبهم يوم القيامة. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. خوش نصیب خوشبخت تمام برادران اسلام، ہم سب مسجد سیدنا ابو ہریرہ کے اندر اپنے عظیم رب کی اور اس کے حسین نبی کی یاد میں حاضر ہیں. میرے برادر محترم حضرت قبلہ علامہ سیالوی صاحب نے جس عنوان کو شروع فرمایا ہے، میں اسی کو رواں کر رہا ہوں. برادران اسلام، یہ بات امت کے اہل دل اور اہل علم میں طے ہے کہ اس دنیا میں میرے اور آپ کے نبی کے مقام اور شان کا کسی کو پتہ نہیں چلا. ان تمام مسجدوں کے باوجود، ان کے میناروں کے باوجود، قرآن کے نظاروں کے باوجود، صحابہ اولیاء آل پیاروں کے باوجود، خطبوں کے باوجود، درود و سلاموں کے باوجود، میلاد اور یاد کے باوجود، حضور کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضور کی شان کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے. اب اگر پتہ نہیں چلا تو کیا پھر ایسا ہی چلے گا؟ فرمایا نہیں، ایک دن آئے گا اللہ پوری بزم ہستی کو دوبارہ بلائے گا اور خود عدل کی کرسی پہ آئے گا اور مقام محمود پر اپنے محبوب کو براجمان فرمائے گا.
اور پھر پوری کائنات کو، ابو جہل کو بھی بلائے گا، ابو لہب کو بھی بلائے گا، غلامان رسول بھی آئیں گے، غلامان نبی بھی آئیں گے، اپنے بھی آئیں گے، پرائے بھی آئیں گے، کچھ مجبور ہو کے آئیں گے، کچھ مسرور ہو کے آئیں گے، کچھ خود آئیں گے، کچھ پکڑ کے لائے جائیں گے، اور تمام کو کھڑا کر کے گردنیں تنی ہوگی، قیامت بنی ہوگی، سامنے محبوب خدا ہوگا اور ادھر خود خدا ہوگا۔ اب پوچھو کیا ہوگا؟ میرے محترم بھائی، پیارے بھائی، حضرت قبلہ سیالوی صاحب نے بہت مختصر مگر جامع باتیں کی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی طرف جو میں کہہ رہا ہوں اشارہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ اگلا جملہ دیکھنے، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، تو یہاں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ فرمایا یہاں نظریں ہیں نہ آنکھیں ہیں، وہاں نظریں بھی ملیں گی، نظارہ بھی ہوگا، اور سامنے مدنی پیارا بھی ہوگا۔ اور یہی کچھ حضرت محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا، کہتے ہیں دراں روز معلوم گردد کہ مقام محمدی چیست، صدر و سلطان آ مجلس و معرکہ کیست۔ اب آپ کہیں گے چیست، فارسی بیچاری چلی گئی، رہ گئے کم فارسی شعر سمجھنے والے، چل بسے گیس ہوئے لیلا میں الجھنے والے۔ حضرت شاہ عبدالحق مشکات شریف حدیث کی شرح میں کہتے ہیں دراں روز اس دن پتا چلے گا مقام محمدی چیست۔ اور اگلا جملہ کہتے ہیں صدر و سلطان آ مجلس و معرکہ کیست، قیامت کا دن آئے گا، اللہ محبوب کو اپنے دائیں طرف کھڑا فرمائے گا اور محبوب کو بزم محشر کا دولہا بنائے گا، اور ساری کائنات کو جب رب بلائے گا اپنے محبوب کی شان دکھائے گا، اس دن سمجھ میں آئے گا۔ درا روز معلوم گردد کے مقام محمدی چیز، آگے کا صدر و سلطان، جیسے ایک محفل ہوتی ہے، ایک مملکت ہوتی ہے، اس کا ایک صدر ہوتا ہے، ایک سلطان ہوتا ہے۔ فرمایا اس بزم محشر کا صدر بھی میرا نبی ہوگا، سلطان بھی میرا نبی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ یہ تو فارسی میں کہا ہے، میاں جی کھڑی والے، بابا جی چڑھی والے، انہوں نے اپنی کشمیری زبان میں کہا صدر نشین دیوان حشر کا، بس لفظ الگ الگ ہے، لینگویج الگ الگ ہے، کوئی اردو میں کوئی عربی میں بول رہا ہے، کوئی فارسی میں بول رہا ہے، لیکن میاں جی ذرا پنجابی میں بول رہا ہے۔ کیا کہا؟ صدر نشین دیوان حشر دا، افسر وچ امامہ، کل نبی محتاج انہاں دے نفر امان غلام۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بالکل سیم لفظ ہے۔ یہی نشانی ہے اللہ والوں کی۔ اللہ والوں کی نشانی یہی ہوتی ہے، ان کے جسم الگ الگ ہوتے ہیں، ان کی لینگویجز الگ الگ ہوتی ہیں، ان کی اندر والی بولی ایک ہوتی ہے، یہ جماعت اندر سے نیک ہوتی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور حضرت شاہ عبدالحق نے کہا دراں روز معلوم گردد کے مقام محمدی چیست، صدر و سلطان آ مجلس و معرکہ کیست۔ حضرت میاں جی کہتے ہیں صدر نشین دیوان حشر دا، افسر وچ امامہ،
کل نبی محتاج انہاں دے نفرا وانگ غلام. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور ایک اہل حدیث عالم ہے علامہ صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث. وہ کہتے ہیں جب ہم حدیث پاک شفاعت کی حدیثیں پڑھتے ہیں تو حضور کی عظمت کے نشے ایسے چڑھتے ہیں لگتا یہ ہے کہ قیامت کا دن میرے نبی کا دن ہوگا. لفظ ان کہتے ہیں لگتا یہ ہے کیونکہ حدیث پاک میں ہے حضور فرماتے ہیں انا اقوم عن یمین اللہ تعالی. فرمایا قیامت کا دن جب آئے گا ہر کوئی جب گھبرائے گا یہ گردن پتل لوہے کی بن جائے گی. نہ کوئی دائیں تک سکے گا نہ بائیں تک سکے گا نہ اوپر دیکھ سکے گا نہ نیچے نظر جائے گی. گردن تنی ہوگی قیامت بنی ہوگی. اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بلائے گا اور حضور خود فرماتے ہیں میں کہاں کھڑا ہوں گا. فرمایا اقوم عن یمین اللہ میں اللہ کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا. اور حالت کیا ہوگی فرمایا یقبتنی الاولون والآخرون کٹھے ہوں گے اگلے پچھلے سارے دیکھ کے میرے نظارے اور لگائیں گے محبت کے نعرے. کیوں جی فرمایا یقبتنی غیبتا کہتے ہیں یقبتنی الاولون والآخرون. آدم سے لے کر عیسیٰ تک انگلیاں دانتوں میں دب جائیں گی دیکھ کے میرا مقام. سب پڑھیں گے درود و سلام لے لے کے میرا نام. اور آج ہماری مجلس کا یہی ہے پیغام کہ حضور کے مقام کو سمجھیں حضور کی شان کو سمجھیں. یہاں تو پتہ چلا نہیں یہاں تو حضور کا مقام نظر. صدیق حسن خان بھوپالی کہتے ہیں کہ روز روز اوست مقام مقام اوست جاہ جاہ اوست سخن سخن اوست او مہمان اوست ودیگران طفیلی اند. یہ اہل حدیث بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں لگتا یہ ہے کہ قیامت کا دن یعنی 50,000 سال کا دن رب اس لیے بلائے گا کہ اپنے محبوب کی شان دکھائے گا. اسی لیے کہتے ہیں ہم سے پوچھو کہ قیامت میں کیا ہوگا سب اسے دیکھتے ہوں گے اور وہ اسے دیکھتا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت مولانا خان محمد قادری صاحب ماشاءاللہ. تھوڑا غور فرمائیں. فرمایا قیامت کا دن ہے اور قیامت کا دن یہ کوئی 12 گھنٹے کا دن نہیں 16 گھنٹے کا دن نہیں. فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ 50,000 سال کا ایک دن. ماشاءاللہ بے شک. ایک گھنٹہ دکھ کا کٹتے کٹتا نہیں. دکھ کی رات چھوٹی سی 12 گھنٹے کی رات قیامت بن جاتی ہے. لیکن جب قیامت کی گھڑی ہوگی قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ بھائی بھائی کو چھوڑ کے بھاگے گا. یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی ماں اپنے بچوں سے دور بھاگے گی باپ اپنے اکلوتے بیٹے چھوڑ کے بھاگے گا. جب بیوی اپنے خاوند کو چھوڑ کے دوڑے گی. کیوں دوڑیں گے کہ کہیں کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے کہیں کوئی ایک آدھ بھلائی نہ مانگ لے. اللہ فرماتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. کوئی کسی کے نزدیک نہیں آئے گا. ہر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چرائے گا. کوئی میرے نزدیک نہیں آئے گا. اگر نزدیک نہ آتے چلو محرومی ہوتی. لیکن قرآن کہتا ہے یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ. جب ماں باپ اپنے پیارے بچے پیاری بیٹیوں کو پکڑ کے اللہ کے حضور کہیں گے یا اللہ ہمارے بچوں کو دوزخ کا ایندھن بنا دے ان کے بدلے ہمیں چھوڑ دے.
اب مجھے یہ قرآن پاک کی آیت ہے، حفاظ کرام بیٹھے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، جب ماں باپ، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ مائیں دودھ پیتے بچے ماں اٹھائے گی اور اٹھا کے کہے گی مولا میرا فدیہ اسے قبول کر، اپنا بیٹا، اور کون پھینک رہی ہے؟ ماں کہتی ہے اس کو انگاروں میں ڈال، اس کو دوزخ میں ڈال، لیکن اس کے بدلے مجھے معافی دے دے۔ جب ماں ہی اپنی نہ بنی پھر یار کہاں، یہ دلدار کہاں، یہ سنگی کہاں، یہ ساتھی کہاں، یہ بیلی کہاں، یہ سنگ کہاں، یہ سہیلی کہاں، یہ محل کہاں، یہ حویلی کہاں۔ یہ جھوٹے یار جھوٹے ہوں گے، کوئی نزدیک نہیں آئے گا جب ماں ہی چھوڑ گئی۔ تصور کریں، اللہ بول رہا ہے، خود مالک بتاتا ہے، فرمایا یہ رشتے ٹوٹیں گے، یہ دامن چھوٹیں گے، اپنے سارے روٹیں گے، کوئی نزدیک نہیں آئے گا، بچانا تو بہت دور کی بات، کوئی نظر تک نہ اٹھائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نفسی نفسی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے لیے نہ آگے بڑھے گا، نہ کوئی کسی کے لیے روئے گا، اپنے اوپر روئے گا، ہر کوئی اپنے لیے روئے گا۔ ادھر رب جلال میں، بندے اس حال میں، تصور فرمائے رب جلال میں، اور اللہ کتنا جلال میں ہوگا۔ فرمایا اللہ جلال میں آ کر اس پوری 14 طبق کو اپنی مٹھی میں بند کر کے کہے گا وما قدر اللہ حق قدرے، او بے قدری مخلوق تم نے میری قدر نہ جانی، میرا کھاتے رہے، میرا پیتے رہے، میری زمین پہ بستے رہے، میری زمین پہ ہل چلاتے رہے، میرے آسمان کے خیمے تلے بستے رہے، میرے ستارے، میرے سیارے، میرا چاند، میرا سورج، میری دنیا، بیٹے میں نے دیے، بچیاں میں نے دی، نظر میں نے دی، سوچ میں نے دی، حیات میں نے دی، وما قدر اللہ، بے قدری مخلوق۔ جب رب جلال میں آئے گا وہاں تو میں کس کھیت کی مولی ہے۔ 7واں سپارہ سورہ انعام، اللہ فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل۔ حفاظ کرام بیٹھے، یہ 7ویں سپارے کی آیت ہے۔ اللہ جلال میں آ کر رسولوں کو، چنی ہوئی مخلوق ہے رسول، رسولوں سے آگے کوئی مخلوق نہیں ہے، اللہ رسولوں کو بلائے گا اور رسولوں کو بلا کے ان کی پیشی لگائے گا۔ اب اللہ کے رسول تھر تھر کانپیں گے کہ اب اللہ کے آگے کون بولے، کون ہونٹ کھولے، کون بولے۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بلا کے کہے گا ماذا اجبتم، میں نے تمہیں نبی بنایا، میں نے تمہیں رسول بنایا، میں نے تمہیں نبوت کا تاج پہنایا، میں نے تمہیں امت عطا فرمائی، ہدایت کا تاج تمہیں پہنایا، کیا تم نے فرض رسالت نبھایا؟ اور اگر تم نے نبھایا آگے سے جواب کیا آیا؟ اب جواب صرف اتنا کہنا ہے ہاں یا نہ، اتنا جواب کہنا ہے، لیکن سارے رسول اللہ کی جلالت کی وجہ سے بول نہ پائیں گے، صرف اتنا کہیں گے قالوا لا علم لنا۔ اللہ، سارے رسول کہیں گے پتہ نہیں مولا، پتہ نہیں۔ یہ جواب لا علم لنا، مولا پتہ نہیں ہے۔ آج کتنی بے باکی ہے، جرت ہے، لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو یہ کہہ لیں گے، یہ کہہ لیں گے، وہ اپنا منہ تو دیکھ، تمہیں کیڑے باغ دی مولی کئی رل مویاں پیمان۔ یہ قرآن مجید کی آیت ذرا حدیث سن لے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی بھی، اللہ کے رسول بھی، یہ منزل جلالت ہے، یہ مقام ہیبت ہے، یہاں کوئی نظریں اٹھا
نہیں سکتا، کوئی آگے جا نہیں سکتا، کسی کے اندر جرت نہیں ہے کہ اللہ کے نظر کے اندر نظر ملائے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں یہی سال گزریں گے، صدیاں بیتیں گی، اور پھر حالت یہ ہوگی اللہ جب لوگوں کو قبروں سے نکالے گا، قبروں سے اٹھائے گا۔ قرآن مجید کے اندر ہے لوگ جائیں گے، ہو سکتا ہے کفن کی ٹاکیاں ہوں، لیکن جب قبروں سے نکلیں گے ایک لیر بھی کسی کے بدن پہ نہیں ہوگی، اور اٹھیں گے کوئی اندھا، کوئی گنگا، سمن بکمن عمیا، آنکھ ہوگی تکے گی نہیں، کان ہوگا سنے گا نہیں، زبان ہوگی گونگ، اگر بولیں گے تو یہ ہاتھ بولیں گے، یہ چمڑا بولے گا، یہ پاؤں بولے گا، یہ چیزیں جو آج چپ ہیں یہ بولیں گے، جو بولتے ہیں یہ منہ نہیں کھولیں گے۔ چمڑا نہیں بولتا قیامت کو بولے گا، پاؤں نہیں بولتا قیامت کے دن یہ بولے گا، جو چپ ہیں یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد کی اینٹیں بولیں گی، یہ مسجد کے پتھر بولیں گے، یہ مسجد کی ہر چیز بولے گی، جو آج چپ ہے یہ ہر چیز بولے گی۔ میرے نبی نے فرمایا جب اللہ پاک ساری مخلوق کا حساب، اب نبی ہیں رسول ہیں لیکن رسولوں کو چپ لگ گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ منظر آئے گا، میں بالکل لپیٹ سمیٹ کے کہہ رہا ہوں، جب ساری مخلوق کے اوپر قیامت ہوگی کہ نہ بدن کے اوپر کوئی لیر ہے، نہ کوئی کپڑا ہے، قیامت ہے، لوگ پہلے روئیں گے لیکن آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر خون کے آنسو بہیں گے، پھر وہ آنسو بھی ختم ہو جائیں گے، نہ اب آہ کرنے کے قابل، نہ رونے کے قابل، نہ آنسو بہانے کے قابل، نہ قدم اٹھانے کے قابل، نہ بازو پھیلانے کے قابل۔ اس منزل پہ کون کوئی ہے، کس میں ہمت ہے کوئی آگے قدم بڑھائے؟ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، خلیل اللہ، اللہ کا دوست، نبیوں کا جد، نبیوں کا جد حضرت خلیل اللہ، معمار بیت اللہ، معمار کعبہ، آپ جرت کر کے کانپتے کانپتے آگے بڑھیں گے اور گھٹنوں کے بل جا گریں گے، گھٹنوں کے بل گر کے ہاتھ جڑیں گے، رنگ اڑیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے بے خلتی، خلیل تو ہوں، تو نے مجھے یہ عزت دی ہے، خلیل تو ہوں، پر آج یہ لقب اپنا تجھے یاد نہیں دلاؤں گا۔ لا اسألک اليوم الا نفسی، مولانا امت کا نام لیتا ہوں، نہ اسماعیل کا، نہ اسحاق کا، نہ ہاجرہ کا، نہ سارہ کا، نہ امت کا، نہ بچوں کا، کسی کی سفارش نہیں کرتا، صرف مجھے چھوڑ دے۔ صرف مجھے معافی دے دے۔ حضرت ابراہیم یہ کہہ کر پیچھے ہٹیں گے، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ گریں گے، یہ اولو العزم پیغمبر ہے، ٹاپ کے نبی۔ حضرت موسیٰ گریں گے، وہ کہیں گے کلیم تو ہوں لیکن آج اپنے کلیم ہونے کی بات نہیں کروں گا، بلکہ لا اسألک اليوم الا نفسی، میرے اللہ صرف مجھے چھوڑ دے بس۔ یہ ہے نفسی، نفسی کے منزل۔ آخر میں حضرت عیسیٰ روح اللہ گریں گے اور گر کے گھٹنوں کے بل ہاتھ جڑیں گے۔ حضرت میاں محمد بخش نے خوب نقشہ کھینچا، وہ کہتے ہیں بس اساڈا وسنا جلدا، بس اساڈا وسنا جلدا، کی تو ساڈا کھونا لسے دا کی زور، محمد نس جانا یا روڑ۔ مولا روئے ہم رو بھی نہیں سکتے، دوڑے تو دوڑ نہیں سکتے، بھاگ بھی نہیں سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گر کے یہ لفظ کہیں گے لا اسألک اليوم الا نفسی، مولا نہ میں اپنی والدہ کا ذکر کروں گا، نہ امت کا نام لوں گا،
ایک جملہ اور بڑھا دیں گے. سرکار فرماتے ہیں وہ کہیں گے یا اللہ اگر آج میری ماں مریم بھی آ کے مجھے کہے کہ عیسیٰ بیٹا میری سفارش کر، مولا میں ماں کا نام بھی نہیں لوں گا، ماں کا بھی ذکر نہیں کروں گا، الا نفسی صرف مجھے چھوڑ دے، مجھے معافی دے دے. فرمایا حضرت عیسیٰ پیچھے ہٹیں گے. یہی حال ہوگا ظاہر کملی والے کا جمال ہوگا. اسی عالم میں حضرت عیسیٰ ہٹیں گے، حضور آئیں گے اور اوڑھ کر کالا کمل وہ آ جائیں گے. میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا. سرکار آئیں گے، آپ فرماتے ہیں میں سجدے میں گروں گا، سجدے میں گر کے سر اٹھاؤں گا. جب میں اللہ کے حضور جاؤں گا آپ کے لب کھلیں گے کہ اللہ اسألک اليوم نفسی، مولا میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا. نہیں سمجھے؟ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا. سارے نبیوں نے اپنے لیے مانگا، ایک میرا اور تیرا نبی ہے جو کہیں گے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا. کائنات کے کان کھڑے ہوں گے، لو بات بدل گئی، لگتا ہے ذات بدل گئی، کائنات بدل گئی. ہن آ گیا کملی والا جے، ہن ہو گیا کم سکھالا جے. حضور جب کہیں گے میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، سارے نبی، سارے رسول، ساری مخلوق حیرت میں ڈوبے گی. اپنے لیے نہیں مانگتے تو پھر کہیں گے میرے صدیق کو چھوڑ، میرے عمر کو چھوڑ. یہی کہیں گے میرے حسن کو، میرے حسین کو، میرے علی کو، میری زینب کو، میری زہرا کو. لیکن صدقے تیرے مدنی میرے اکے ہی پھیرے رحمت کے ڈیرے، میں صدقے تیرے. حدیث پاک میں آتا ہے سرکار کہیں گے لا اسألک اليوم نفسی، اور اچانک گونجے گی قیامت کی فضا امتی امتی امتی. مولا میری امت چھوڑ دے، مولا میری امت چھوڑ دے، مولا میری امت چھوڑ دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنت مصطفیٰ زندہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہید میلاد النبی. ماشاءاللہ حضرت، ذات بدل گئی، بات بدل گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذات بدل گئی، بات بدل گئی، رات بدل گئی، رات بدل گئی، ملاقات بدل گئی، برسات بدل گئی. کیونکہ سرکار آئے، سر جھکایا، سر اٹھایا اور آنکھوں سے آنسو بہایا. جو کچھ سیالوی صاحب نے بتایا آپ کو یاد آیا؟ غور فرمایا. حضور آئیں گے تو حضور یہ نہیں کہیں گے نفسی، آپ کہیں گے لا اسألک اليوم نفسی، مولا میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا. یہ پہلی ہستی ہے خدا کے قیامت کی بستی ہے جس نے اپنا نام تک نہ لیا. کس کا نام لیا؟ امتی امتی. مولا میری امت، مولا میری امت، مولا میری امت. بار بار امت کا نعرہ ہے اور نام لینے والا کتنا پیارا. یاد رکھیں، یاد رکھیں، یہ جو حضور قیامت کے دن جہاں حضرت عیسیٰ اپنی والدہ کا نام نہیں لیں گے، تصور کریں جہاں حضرت عیسیٰ اپنی والدہ کا نام نہیں لیں گے، حضور امت کا نعرہ لگائیں گے. اسی لیے عقل والے کہتے ہیں یہ نہ دیکھ کہ یہ حضور کے لبوں پہ کس کا نعرہ ہے، یہ دیکھ نعرہ کس وقت مارا ہے، یہ دیکھ نعرہ کس وقت مارا ہے. اصل میں قیمت وقت کی لگتی ہے، قیمت ہمیشہ
वक्त की लगती है। एक वक्त में एक चीज की कीमत रुपया होती है, वक्त बदल जाए उसी की 100 रुपए हो जाती है। मैं लाहौर जिस जगह पे रहता हूँ वहां से मोटरवे शुरू होता है, खत्म भी वहीं पे होता है। और मैं एक दिन को गुजरा, केले वाला खड़ा था। मैंने कहा केले कितने के लिए? उसने कहा जी 70 रुपए का दर्जन। मैंने कहा रात को आऊंगा ले लूंगा। जब मैं रात को पलट के जलसे से वापस आया 3 बजे हुए थे, रेडी वाला फिर वही। मैंने कहा कैसे दे रहे हो? कहने लगा 300 का दर्जन। मैंने कहा तेरी मंडी रातों रात इतनी चढ़ गई। कल 70 रुपए, आज 300 रुपए। उसने, क्योंकि रात के 3 थे, जब दिन को वक्त मैंने पूछा दिन के 3 थे, उसने घड़ी मेरे आगे की, का वक्त लेगा। रात के 3 बजे तक जो जागेगा वो फिर ऊपर भी तो लेगा। चीज की कीमत नहीं होती, कीमत वक्त की होती है। वक्त ये है जहां नबी अपनी उम्मत नहीं, अपने बच्चों का नाम न ले, जहां हजरत ईसा वालिदा का नाम न ले, और हुजूर वहां नारा लगाए उम्मती उम्मती उम्मती। हक बनता है। एक फकीर था, वो कहता था, वो कहे उम्मती पर तू भी कहे या नबी, वो कहे उम्मती तू भी कहे या नबी, हाजिर हूं मैं नौकरी के लिए। अब आप कहेंगे नारा तो लगाया, लेकिन नारा काम भी आया। याद रखें, बोलता हर कोई है, मगर हर बोल की कीमत, हर फूल की किस्मत में कहां नाज़े उरूसा। कुछ फूल तो खिलते हैं मज़ारों के, फूल खिलते हैं, लेकिन कुछ फूल गली में पड़े होते हैं, कुछ कब्रों पे पड़े होते हैं, नसीबों वाले होते हैं जो हसीनों के इधर जड़े होते हैं। वरना फूल बेचारे पांव में पड़े होते हैं। रोता हर कोई है, मगर हर आंसू की कीमत नहीं लगती। रोए सारे नबी, मगर मेरे नबी का आंसू बहा, उम्मती का नारा लगाया, और ये नारा कितना काम आया। सरकार दो आलम फरमाते, जब मैं कहूंगा उम्मती, अल्लाह का जलाल जमाल में बदल जाएगा, और वो नजरें मेरे ऊपर लगाएगा और फरमाएगा कि जो तेरे औलिया हैं वो तो पहले ले जा चुका है, बाकी बच गए गुनहगार, इनसे भी करेंगे प्यार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या करेगा परवरदिगार? फरमाया तुझे मायूस नहीं फरमाएंगे, तुझे मायूस नहीं फरमाएंगे। क्या मतलब है? यानी जब तू लब खोलेगा, रब रहमत के मोती डोलेगा। और फिर वो हुआ वही, बुखारी मुस्लिम दोनों में ये हदीसें आती हैं। रावी हजरत अनस है, फरमाया सरकार दो आलम इसी मंजिल में अल्लाह तबारक व तआला, ये पहली मंजिल। अब दूसरी मंजिल क्या है? अल्लाह तबारक व तआला अब नबियों को उस पिछली मंजिल से हटाएगा, अब मंजिले अजमत पे लाएगा, और सारे नबियों के लिए इरशाद फरमाएगा, इनको ताज भी पहनाओ और इनको अजीम किस्म की मसनदों पे बिठाओ। सारे नबी मसनद पे बैठ जाएंगे, लेकिन सरकार जब आएंगे कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे। जो सदर नशीन दीवाने हशर है वो अपनी मसनद पे बैठता नहीं। रब पूछेगा आप क्यों नहीं बैठते? हुजूर अर्ज करेंगे पहले वादा कर मेरी उम्मत पे करम कमाएगा, फिर कमली वाला कुर्सी पे आएगा। सुभान अल्लाह। ये कब? इसीलिए आला हजरत कहते हैं कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुसअतें दी है खुदा ने, दामने महबूब को ऐब खुलते जाएंगे, वो
وہ چھپاتے جائیں گے. ماشاءاللہ سبحان یہ وہ منزل ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں قیامت کا منظر، قیامت کا دن ہوگا. قیامت کے دن اچانک میدان حشر کے اندر ایک گنہگار پکڑا جائے گا، زنجیروں میں جکڑا جائے گا، حساب کتاب ہوگا. فرشتے اس کو زنجیروں میں جکڑ کے میدان حشر میں جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے چلیں گے. اب اسے حضرت آدم علیہ السلام تکیں گے، ہے امتی پاک محمد عربی کا، لیکن پکڑا اور جکڑا جا رہا ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام میدان حشر میں آواز دیں گے یا محمد. سرکار دو عالم کو صدا لگائیں گے، بابا بلائے بیٹا نہ آئے. حضور فرماتے ہیں میں پلک جھپکنے میں آؤں گا، کہوں گا بابا خیر ہے، مجھے یاد فرمایا. فرمایا اپنے لیے نہیں بلایا، امتی تیرا ہے. فرشتے اس کی گناہوں کی وجہ سے جکڑ پکڑ کے گھسیٹ کر وہ لیے جاتے ہیں. اب نبی پاک کے ہونٹوں سے سنو، سرکار فرماتے ہیں جب میں دیکھوں گا میرے اس سیاہکار بدکار کو پکڑ کے لیے جاتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں میں آستینے چڑھاؤں گا. یہ تیاری کدوں کری دی؟ میں ہمیں موقع لینا. فرمایا میں آستینے چڑھاؤں گا، پھر فرمایا میں کمر باندھوں گا. یہ ہے پوری تیاری. میں کمر باندھوں گا، کمر باندھ کے کیا کروں گا؟ فرمایا میں سر پٹ گناہگار کے پیچھے دوڑوں گا. تصور کریں میدان حشر ہے، ساری کائنات جمع ہے. آج یہاں آپ اپنے ایم پی ایم این اے، اپنے کسی وزیر مشیر چودھری ملک راجے خواجے جٹ بٹ کسی کو کہے میرا پتر پکڑیا گیا تو تھی ذرا نس ہوتے انہوں چھوڑاؤ، وہ آکھے گا تیرا دماغ خراب ہے. نس میں نہیں سکتا، میں اپنی پجیروں سے جاؤں گا، یا میں ٹیلی فون کروں گا میرا سٹیٹس دیکھ، میرا سٹینڈرڈ دیکھ، میں بھاگوں اچھا لگتا ہوں، پورے پنڈ والے مجھے دیکھیں گے. وہ تیرا کیا سٹینڈرڈ ہے، تیرا کیا سٹیٹس ہے، تیری اوقات ہی کیا ہے؟ دیکھ میرے نبی کا سٹینڈرڈ، میرے رسول کا سٹینڈرڈ دیکھ. میرے حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، پوری آدمیت کا سردار قیامت کے دن میں محمد عربی ہوں. حضور فرماتے ہیں القرابۃ والمفاتیح یومئذ بیدی. علماء بیٹھے ہیں نوٹ کرتے جائیں. سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن عزتیں میں محمد عربی بانٹوں گا. القرابۃ والمفاتیح فرمایا جنت و جہنم کی چابیاں میرے ہاتھ میں. آپ نے فرمایا انا خطیبہم یوم القیامہ، جب ہر ہونٹ پہ تالا ہوگا بولنے والا کلا کملی والا. حضور فرماتے ہیں جس وقت انا مبشرہم اذا یائسوا، جب اللہ کا جلال دیکھ کے ساری کائنات مایوس ہو کے پیچھے کھڑی ہوگی، میں انہیں امید دلاؤں گا فکر نہ کرو رب کا جلال جمال میں بدلے گا. آپ فرماتے ہیں انا العاشر، فرمایا میں عاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمیہ، محشر میرے قدموں میں بقا ہو. سبحان اللہ. جس کی شان یہ ہو، جس کی عظمت یہ ہو. فرمایا میں خدا تعالیٰ کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا، حضرت یوسف جیسے دیکھ کے انگلیاں دانتوں میں دبا کے کہیں گے حسن ہو تو. اگر سائیکل زبان آپ کو سمجھ آئے کہتے تیرے حسن اقبال کو دیکھ کر ہی کھڑا یوسف آنکھیں سبحان اللہ ماشاءاللہ. دیکھ لیتی جو زلیخا بھی تیرے جوبن کی پھبن، حسن یوسف کو تصدق میں اتارا ہو. سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضرت شاہ سیدنا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی مجددی مظہری آپ فرماتے ہیں کہ یہاں تو حضرت یوسف بھی حسین تھے، لیکن قیامت کا جب دن آئے گا الحسن حسن محمد الجمال جمال محمد، وہاں ساری کائنات تھلے تھے مدینے والا بلے بلے بلے. حسن بھی سرکار کا ہوگا، جمال بھی سرکار کا ہوگا، حال بھی سرکار کا ہوگا، بات بھی سرکار کی ہوگی. ہر ہونٹ پہ تالا ہوگا، وہاں بولنے والا کملی والا. انا خطیبہم یوم القیامہ. یہاں آپ دیکھا نہیں، یہ خطیب لیڈز، خطیب برینڈ فورڈ، خطیب یورپ، خطیب لندن، خطیب پاکستان، خطیب انگلستان،
یہ مولانا عمران، لیکن دیکھ میرے نبی کی شان، انا خطیبہم یوم القیامہ، فرمایا جس دن کسی کے ہونٹ ہل نہیں پائیں گے، حشر کی کائنات کا خطیب میں محمد عربی، جس کا سٹیٹس یہ ہے، سٹینڈر یہ ہے، جس کا ایک چھوٹا سا نوکر ہے، اور اس نوکر کی شان یہ ہے کہ جب وہ نوکر میرے نبی کا آئے گا اور سیدھا قبر سے سیدھا جنت کے گیٹ پہ جائے گا، اور اس کمپنی کے سارے لوگ جنت میں سیدھے، نہ میزان، نہ حساب کتاب، نہ پوچھ گچھ، نہ پل صراط، سیدھے جنت کے گیٹ پہ سارے جا رہے ہیں، اس کو روک لیا جائے گا۔ وہ دیوانہ کہے گا مجھے کیوں روک رہے ہو، میری برادری تو ساری جا رہی ہے۔ وہ کہیں گے ذرا پیچھے تک، آنکھ رکھ۔ پیچھے جو دیکھے گا تو سرکار فرماتے قبیلہ اپنا بنو ربیعہ، قبیلہ مدر کی جتنی بھیڑ بکریاں ہیں، اور ان بھیڑ بکریوں کے تن پہ جتنے بال، اتنے گنہگار میرے اس نوکر کے ہونٹ ہلیں گے، زنجیر کھلیں گے۔ اور وہ نوکر رسول اللہ کا کون ہے؟ وہ فقیر یمنی ہے، اس کا نام ویسے کرنی ہے۔ نوکر جس دے ایسے ہون تے واہ سلطان دا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے حضور کا مقام، میرے حضور کا شان، میرے حضور کی یہ ہے، لیکن ایک امتی، اور امتی بھی سیاہکار، بدکار، گناہگار۔ چنگا ہوئے نا بندہ تے سارے فوٹو کھچوانے کہ یہ بھیڑا، تو پھر بھی سلفیاں لینے۔ وہ بندہ آ جاوے نا کوئی سٹینڈر والا، سٹیٹس والا، شان والا، وقار والا، تو ہر کوئی کہتا ہے ذرا فوٹو کھچوانا میرے نال، تے یہ ہوئے نہ منہ نہ متھا، او دے نال کنے کھلونا، انہاں کھنے نہیں جانی دے ہو۔ میرا نبی تو قیامت کے دن بدکار سیاہکار کے پیچھے کون جاتا ہے، گناہگار کے پیچھے کون جاتا ہے؟ سوڑیاں نال نہیں بھیندہ ہے ہر کوئی، کوٹھیاں نال نہیں بھیندے، تالا جبال سنی۔ حضور فرماتے میں دوڑ پڑوں گا اس بدکار کے پیچھے، نبی تکیں گے، رسول دیکھیں گے، فرشتے دیکھیں گے، سرکار پہنچ جائیں گے اور کہیں گے فرشتوں رکو، اور جب کہیں گے نا فرشتوں رکو، پہلے میرے نال رکو، سبحان اللہ، فرشتے رکیں گے اور حضور کی طرف دیکھیں گے کہ دوڑتے ہوئے، آستینیں چڑھائی ہوئی ہے، کمر کسی ہوئی ہے، چھڑانے کے لیے آ رہے ہیں، تو فرشتے بھی قیامت کے فرشتے وہ کہیں گے نحن غلاظ نحن شداد، ہم سخت گیر فرشتے ہیں، ہم نہیں کسی کو چھوڑنے والے، ہم اس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، ہم اس کے نمائندے ہیں۔ سرکار فرمائیں گے کیوں پکڑے جاتے ہو، کیوں رسو میں جکڑے جاتے ہو؟ وہ کہیں گے کمال نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، اس بدبخت کے پلے ایک بھی نیکی نہیں، ایک بھی نیکی نہیں ہے۔ سرکار فرمائیں گے میزان کیا ہے، تولے ہیں اس کے عمل؟ وہ کہیں گے سرکار تولے بنا ہم آ رہے ہیں، تولے ہیں، اس کے پلے میں ایک بھی نیکی نہیں۔ میں صدقے میرے نبی، سرکار فرمائیں گے ہون تولو۔ اتنا تو میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں، جو پہلے تلے تھے وہ اللہ کے حکم سے نہیں تلے تھے، حضور کو پتا نہیں تھا پہلے تول گئے ہیں یا فرشتے بھول گئے ہیں، لیکن حضور کہیں گے اب تولو، ہون تولو۔ وہ کہیں گے یہ بار بار ریویو نہیں ہوتا، یہ فیصلہ خدائی ہے۔ حضور ایسے اللہ کی حسن کی طرف دیکھیں گے کہ یہ تیرے فرشتے میری بات نہیں مان رہے، اوپر سے بے نیاز کی صدا گونجے گی کہ جہاں کھڑے ہو یہی میزان لگا، جہاں تم نے قدم ٹکا دیا ہم نے وہیں پہ کعبہ بنا دیا۔ یہ ہے میرے نبی کی شان،
یہ ہو سکتا ہے کہ تم پورے کے پورے لیڈز والے جا کے کہو لندن میں کہ ہمارا سپریم کورٹ لیڈ میں بناؤ، وہ کہیں گے عقل کرو، جہاں سپریم کورٹ ہے وہیں ہوگا. لیکن یہ کملی والے کی شان ہے، جہاں پاؤں ٹکا دیا وہیں پہ کعبہ بنا، وہیں پہ میزان لگ جائے گا. سرکار فرمائیں گے ہون تو، وہ کہیں گے نتیجہ تو وہی ہوگا. ظاہر اعمال اب بڑھنے سے تو رہے، جب وہ ایسے ترازو اٹھے گا، اور ترازو قرآن میں ذکر ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. فرمایا ترازو جب محشر کا لگے گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں تو تھی نہیں، برائیاں ڈالی جائیں گی، برائیاں تلے، نیکی ایک نہیں تھی، ہو گیا ترازو. سرکار دو عالم کرم فرمائیں گے، دست رحمت اٹھائیں گے، اپنی جیب میں لے جائیں گے، جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، ایک چھوٹی سی نوری چٹ نکالیں گے، نکال کے پھر اس پلڑے میں ڈالیں گے. جب جائے گی حضور کے ہاتھ کی اتنی سی چٹ تے پنجابی جادن کام شکر ہے تھوڑے دل کو اثر ہو. چٹ جو گئی ترازو میں، پلڑے میں، اب وہ پلڑا جو اوپر آسمان کی طرف جا رہا تھا، وہ پلڑا تھلے، اور اونچی آواز بلے بھائی بلے تے مدینے آلہ جے دے ولے جنت او دے پیران دے تھلے. اب پلڑا آیا تھلے، فرشتوں نے کہا واہ واہ وفادار ہو تو ایسا ہو، پر کیا کرم ٹکایا ہے، اس چٹ میں کیا ملایا ہے، اتنا اس میں سرمایا ہے، گناہوں کی گٹھڑیوں کو ادھر کر کے نیکیوں کو زمین پہ لایا ہے، پتہ نہیں کیا اس میں چھپایا ہے. اب جس وقت اس کی نیکیاں جائیں گی بڑھ، ریٹ جائے گا اس کا چڑھ، آئے گی صدا اس کی زنجیریں توڑ دو، اس کا منہ جنت کی طرف موڑ دو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیڑا بندہ اچانک چھوٹے نا پھر پیچھے نہیں تکدا، پھر آدھے کیوں ناس کی دے پھر نہ پڑے جاؤ. سبحان اللہ. لیکن وہ جب زنجیریں ٹوٹی، جان چھوٹی، ایسے پلٹ کے حضور کی طرف دیکھے گا، اللہ اکبر، اور تک کہ سرکار کو حیرت کے سمندر میں ڈوب جائے، ڈوب کے کہے گا من انت، آپ کون ہو؟ جہاں نہ باپ آیا، نہ ماں آئی، نہ یار آئے، نہ جماعت آئی، نہ امام صاحب آئے، کوئی نہیں آیا، آپ کون ہے؟ کوئی اور ہوتا منہ پہ تماچا مارتا، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں میدان محشر میں بھاگا ہوں تیرے لیے، تو مجھے پہچانتا بھی نہیں. لیکن میرے آقا علیہ السلام اسے دیکھ کے ابھی حیران کھڑے ہوں گے کہ اسے جواب دوں، پھٹ منہ سے بولے گا، کہے گا تسی سونے بڑے ہو، آیا آپ حسین بہت ہیں، آپ بہت پیارے ہیں. میں اس رسول کے صدقے، جانتے ہو میرا نبی کتنا حسین ہے. محشر میں پکڑا ہوا آدمی حضور کے حسن کو تک کے مبہوت ہو جائے گا. بقول پیر میرے علی شاہ سبحان اللہ، ما اجملک، ما احسنک، ما اکملک، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ آنکھیں کتھے جا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جان نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں ہے. آپ حسین بہت ہو، کون؟ سرکار شکوہ نہیں کریں گے، اس کو شرمائیں گے نہیں. آپ فرمائیں گے انا نبیوں کا، شرما نہیں، میں تیرا نبی ہوں. جب کہیں گے نا تیرا نبی ہوں، پھر حضور کے دماغ میں آئے گا نبی تو بہت گزرے، پتہ نہیں اس کو سمجھ بھی آئی کہ نہیں. سرکار پھٹ ملا کہیں گے دوسرا، میں انا نبیوں کا محمد، میں تیرا ہی نبی ہوں، میرا نام محمد عربی ہے. میں صدقے تیرے جب نام محمد آئے گا، وہ وہیں گردن جھکائے گا، حضور کے نثار ہو جائے. اور محشر میں کسی نے میری بات نہ پوچھی، ایک حامی نظر آیا تو تو نظر آیا. یہ یقین رکھیں، جب کوئی نہیں آئے گا،
کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ کملی والا، اسی لالچ میں آپ بھی آئے بیٹھے، اسی امید میں ہم سارے یہاں جمع ہیں۔ ہم بے وفا ہے، ہمارا نبی وفا والا ہے، اور وفا والوں کی عادت یہ ہوتی ہے، کریموں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ بے وفا بے وفائی بھی کریں تو کریم کہتے ہیں انا نبیوں کا محمد، تو شرمسار نہ ہو، میں تیرے ہی نبی ہوں، میرا نام محمد۔ آج اس پیارے کے ذکر میں آپ تشریف لائے، مجھے بھی حکم ہوا اور میں مسجد سیدنا ابو ہریرہ میں حاضر ہو گیا۔ حضرت اشارہ کر دیں، ٹھیک۔ تو مجھے نام ابو ہریرہ سے بھی مجھے یاد آیا، یہ جو ابو ہریرہ تھے نا، میرے دماغ میں کھٹک رہا تھا بار بار، مسجد ابو ہریرہ، یہ بھی عاشق تھا میرے حضور، اور ابو ہریرہ کا عشق کتنا تھا، 3 دن روٹی نہیں کھاتا تھا۔ مسجد نبوی میں آتا، حضور گھر جاتے، یہ بیٹھے رہتے، اب آنا حضور نے پھر آ کے بیٹھنا، پھر بیٹھے رہتے۔ اب بھوک سے جب نڈھال ہو جاتے حضرت ابو ہریرہ تو ظاہر ہے پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تھے، سبھی گلا پیٹ تو مانگتا ہے، تو آپ بے ہوش ہو کے وہیں گر جاتے۔ اب جب بے ہوش ہو کے ابو ہریرہ گر جاتے تو ایسے تو نہیں کہ آدمی تھوڑے بیٹھے ہوتے، آنے والے ستاروں کی طرح، پروانوں کی طرح حضور کی خدمت میں آتے، اور ظاہر سرکار سامنے ہوتے تو نیچے کون تکتا، ہر کوئی اوپر ہی تکتا سرکار کے چہرے کی طرف، نیچے ابو ہریرہ پڑے ہوتے، لوگ ابو ہریرہ پہ پاؤں رکھ کے، سرائکی میں کہتے ہیں تیری راہتے سجدے وچ پئیاں، لوگ پے لتڑے دن، پاگل پیٹ پجارن آدن، تانے نال مرے دن، ملا مہنے مل گھندے دن، کافر نال سڑے دن، بس سائیاں تیریاں بے پرواہیاں وقت نبھ دے میں۔ وہ پڑا ہے پتھر کی طرح، لوگ پاؤں رکھ رکھ کے گزر رہے ہیں، اور جب حضرت ابو بکر آئے، اٹھا کے سینے سے لگایا، ابو ہریرہ تجھے کس نے گرایا؟ اس نے کہا کسی نے نہیں گرایا، بھوک نے گرایا۔ کہا اگر بھوک نے گرایا تو نے کنڈا کیوں نہیں کھڑکایا؟ حضرت خاتون جنت کا وہ دروازہ ہے، حضرت عباس کا وہ دروازہ ہے، سرکار کا یہ در ہے، وہ میرا گھر ہے، کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ٹکڑا مل ہی جاتا۔ ابو ہریرہ نے کہا کیسے کھٹکھٹاتا؟ کہا ہاتھ سے کھٹکھٹاتا چلا جاتا۔ اس نے کہا جان کے نہیں گیا؟ کہا کیوں نہیں گیا؟ کہا اس خیال سے نہیں گیا ایسا نہ ہو میں روٹی کھانے جاؤں اور سرکار کے منہ کی کوئی بات رہ جائے، اللہ اکبر، کوئی بات رہ نہ جائے۔ ککھ سواد نہ مصری اندر ٹھنڈا بھی چٹ مٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلنا سجن دیا۔ بس آپ میرا بھی چہرہ حسین نہیں کہ آپ تشریف فرما ہے، آپ کو سجن دیا گلنا سننے کے لیے آپ آئے، اور ہم بھی انہی کی باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وجد آتا ہے تیری باتوں پر، ہم تو بٹ چکے ہیں تیرے ہاتھوں پر۔ ابو ہریرہ وہی تھا۔ اب سرکار نے دیکھا یہ رات کو بیٹھا ہوتا ہے، دن کو بیٹھا ہوتا ہے، اب حضور نے ایک دن فرمایا ذرا بلایا، بلا کے فرمایا کہ تو نہ رات کو جاتا ہے نہ دن کو جاتا ہے، تیرا سمجھ نہیں آتا ہے۔ اس نے کہا اس لیے نہیں جاتا کہ کہیں آپ کے حسن کا وقفہ نہ ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا میں تجھے ایک نسخہ بتاؤں؟ کہا بتائے؟ تو میں زردی بن تزدد حبن، فرمایا تھوڑا وقفہ فرمایا کر، عشق بڑھایا کر۔ وقفے سے عشق بڑھتا ہے نا، مطلب ہے کہ ہر وقت اگر دیکھتے رہیں گے کہیں محبت گھٹ نہ جائے، ذرا وقفہ کرے گا، تعطل کرے گا، 1-2 دن نہیں آئے گا، پھر عشق ستائے گا، پھر آئے گا چس دوہری اٹھائے گا۔ اس لیے میں بھی اب جا رہا ہوں تاکہ وقفہ رہے اور عشق بڑھے۔ اللہ تعالیٰ میری یہ چند باتیں قبول فرمائے، اور یہ محبت، یہ عشق کی شمع اللہ کرے جلتی رہے، یہ نظارے سدا آپ کو اور ہمیں یہاں بھی نصیب رہیں، قبر میں نصیب رہیں، حشر میں نصیب رہیں۔ اللہ اس مسجد ابو ہریرہ کو اس سے زیادہ رونقیں عطا فرمائے، اور رونق کا سبب بننے والوں کو بھی اللہ رونقیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کی عمریں دراز فرمائے، آپ کی عمر دراز فرمائے۔ وآخر دعوانا